علي بن أبي طالب وعلى أولاده الأطيبين الأطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت مل کر بآواز بلند صلوات دعا گو اللہ رب العزت ہم سب کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اسی ذکر کے صدقے میں اللہ تعالی بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. پریشان حال مومنین کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العزت تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے. پروردگار اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ہم سب کے والی و وارث امام زمان اجر اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے مجھے عصر کی قسم تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. عرض کیا تھا اللہ نے کہ جو کائنات کا خالق ہے قسم کیوں اٹھائی, پھر کس چیز کی قسم اٹھائی, پھر کیوں قسم اٹھائی, اور ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. عرض کر چکا ہوں کہ خسارہ کیا ہے. تو اب چلتے ہیں بارگاہ پروردگار میں. خدایا ہم انسان ہیں, ہم تیری مخلوق ہیں, ہم تیرے نام لیوا ہیں, ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں, تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور ائمہ کی گواہی دینے والے ہیں. آیا اس خسارے سے بچنے کے لیے کوئی راستہ بھی ہے؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ہاں الا الذین آمنوا, اپنا ایمان پکا کر لو خسارے سے بچ جاؤ گے. میرے اللہ فقط ایمان پکا ہو جائے آیا ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں؟ جیسے کچھ مومن کہتے ہیں نہیں بابا میں ایمان کا بڑا پکا ہوں, مجھے عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اگر چاہتے ہو خسارے سے بچ جاؤ پھر 4 کام کرو. پہلا کام الا الذین آمنوا, اپنا ایمان پکا کر لو.
تیرا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ہم پڑھا کرتے ہیں ماں ہمیں گود میں بٹھا کر دودھ بھی پلاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا کہہ دو اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اور یہ وہ پہلا درس ہے کہ جو ہماری مائیں دودھ کے ساتھ ہمیں توحید کا بھی درس دیتی تھی، رسالت کا بھی درس دیتی تھی، نبوت و امامت کا درس اور قیامت کا درس، یہ تمام دروس ہم ماں کی گودوں سے سیکھ کر آئے ہیں۔ بس ایمان پکا ہونا چاہیے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کو اپنا نبی ماننا چاہیے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی ماننا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کا امتی ماننا چاہیے۔ اللہ کی عدالت پہ یقین ہونا چاہیے، ان کے بھیجے ہوئے ائمہ معصومین کے جو 12 امام ہیں جو اللہ نے خود انتخاب فرمائے، حتیٰ کہ ان کے نام بھی اپنے ناموں کے ساتھ مشتق کر کے ہمارے ائمہ کے نام رکھے ہیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قیامت کے بارے میں بھی ہمیں بتایا میرے عزیزو، دین 3 چیزوں کا نام ہے، ایک اصول دین ہوتے ہیں، ایک فروع دین ہوتے ہیں، تیسرا اخلاق ہوتا ہے۔ اصول دین یہی 5 ہے، فروع دین وہی 10 ہے جن کو ہم انجام دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک، یہ 10 چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ توجہ فرما رہے میرے بھائیو۔ اور اس کے بعد اخلاقیات کیا ہے؟ والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، بیوی کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، بیوی شوہر کے حقوق کیسے پورے کر سکتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق کیسے پورے کریں، اولاد اپنے والدین کے حقوق کیسے پورے کریں، ہمسایوں کے حقوق کیسے ہونے چاہیے، استاد کے، معلم کے، عالم دین کے، مومن کے، مسلمان کے، یہ تمام احکام اور اخلاقیات یہ دین کا حصہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خسارے سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے، فقط ایمان کا کامل ہونا کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی انجام دیں۔ آیا ہر عمل نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے نہیں، فقط عمل زیادہ نہیں، عمل تھوڑا ہو لیکن صالح ہو۔ تھوڑا عمل ہے لیکن صالح ہے، وہی بارگاہ پروردگار میں قبول ہے۔ توجہ فرما رہے میرے بھائیو۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ کسی مومن کو پانی پلا دیں، عمل صالح ہے۔ والدین کا احترام کرنے، عمل صالح ہے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، توجہ میرے بھائیو، یہ بھی عمل صالح ہے۔ ان کے علاوہ اگر گھر میں حیوانات بندھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ٹائم پہ چارہ دے دے، پانی پلا دے، یہ بھی عمل صالح۔ گھر میں درخت لگا ہوا ہے جو پانی کی وجہ سے خشک ہوتا جا رہا ہے، اب مخلوق خدا سمجھتے ہوئے اس کو پانی دے دے، اسے حیات مل جائے، یہ بھی عمل صالح۔ راستہ چلتے ہوئے جا رہے، درمیان میں کہیں کسی جگہ پر کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، آپ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، یہ بھی عمل صالح۔ کسی مومن کو سلام کر دیا، یہ بھی عمل صالح۔ کسی کی تیمارداری کو چلے گئے، عمل صالح۔ کوئی فوت ہو گیا، تشییع جنازہ میں چلے گئے، یہ بھی عمل صالح۔ فقط نماز اور روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت ہی عمل صالح نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام عمل صالح ہے جو قرب پروردگار کا سبب بن رہا ہو۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بس میرے بھائیوں، ہم عمل صالح انجام دینا چاہتے ہیں، اسی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول بھی ہو جائیں اور صحیح بھی انجام پا جائیں۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 شرطوں کا خیال کرو تاکہ آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے، آپ کا روزہ بھی۔ میرے اللہ، ہم تیرے نمائندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ کے نمائندوں، اے ائمہ معصومین علیہ السلام، ہماری رہنمائی کریں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز کے لیے کن شرائط کا ہونا
ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پہلا کام انسان عقل سے انجام دے۔ انسان کا عقل کی حالت میں عقل مند ہو کر کسی عمل کو انجام دے، وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ دیوانے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عقل کا ہونا، عقل مند ہونا پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس نے فرمایا، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے انسان تیرے لیے دو حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ حجت ظاہری کیا ہے؟ نبی، امام، فرشتے، علماء، جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بالغہ ہے، ظاہری حجت ہے۔ اگر کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا، معصوم نے ارشاد فرمایا تیرے اندر تیرا ضمیر، تیرا نفس حجت باطنہ موجود ہے، اس سے اپنے رہنمائی حاصل کر۔ توجہ فرما رہے میرے بھائیوں؟ اس لیے بروز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عمل انجام دینے والا، آیا تو اس عمل سے آگاہ بھی تھا، عالم بھی تھا یا نہیں تھا؟ اگر اس نے کہا کہ میں عالم تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے پھر تو نے اس کے مطابق عمل کیوں نہ کیا؟ اور اگر اس نے کہا کہ میں اس چیز کا عالم نہیں تھا، مجھے علمی شعور نہیں تھا، اس علمی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، دینی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا پھر تو نے جا کر سیکھا کیوں نہیں؟ تو جو فرما رہے ہیں میرے بھائی، اس لیے روایات میں ملتا ہے جب امام زمان علیہ السلام کا مل کر باوجود صلوات پڑھیے، جب ہمارے آقا اور مولا کا ظہور ہوگا اور 18 سال کا جوان دینی مسائل سے آگاہ نہیں ہوگا، اس وقت میرے مولا اور آقا بغیر کسی انتظار کے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اصل تو حق ہی نہیں رکھتا کہ اللہ کی حکومت میں زندگی بسر کرے، تو حق ہی نہیں رکھتا کہ تو 14 سال سے 15 سال سے جوان ہو چکا ہے اور ابھی تک تیرا کلمہ بھی صحیح نہیں، تیری نماز بھی صحیح نہیں، تیرا روزہ بھی صحیح نہیں، تیری طہارت بھی صحیح نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کی ضرور تربیت کرو، اسی عزاداری کے اوپر، اسی فرش عزا میں اپنے بچوں کو لا کر، جہاں پر ہم اپنے بچوں کے لیے 50,000 کا 30,000 کا ایک موبائل خرید کر دے دیتے ہیں، اسی بچے کے لیے 1,000 کا قرآن مجید ترجمے والا خرید کر بھی دے دیں، تاکہ وہ قرآن کو بھی پڑھے۔ قرآن پڑھے گا تو اہل بیت سمجھ آئیں گے، اہل بیت کی سیرت کو سمجھے گا تو قرآن بھی سمجھ آئے گا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں، عمل صالح انجام دینا، مل کے بابا زبر صلوات پڑھیے۔ عمل صالح کے لیے پہلی شرط انسان عقل مند ہو، دوسری شرط اسے علم ہونا چاہیے، اور تیسری شرط کہ انسان خلوص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے۔ اس لیے میرے مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں عبادت کو انجام دینے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو عبادت انجام دیتے ہیں جہنم کے خوف سے، اور میرے مولا فرماتے ہیں یہ عبادت گزار کیسے ہیں؟ جیسے غلام ہوتا ہے، یہ عبادت گزار غلام ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو جنت کے لالچ میں عبادت انجام دیتے ہیں، اور یہ تاجر لوگوں کی عبادت ہے، لالچی لوگوں کی عبادت ہے۔ لیکن میرے مولا فرماتے ہیں حقیقی اور افضل ترین عبادت وہ ہے، نہ ہی جنت کا لالچ ہو، نہ ہی جہنم کا خوف ہو، بلکہ اس ذات کو لے کے عبادت سمجھے اور اپنی پیشانی جھکا دے۔ ہماری عبادت خلوص کی عبادت یہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج شب جمعہ ہے میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ شب جمعہ شب رحمت بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب بخشش بھی ہے، اپنوں کو پیاروں کو یاد کرنے کی رات بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟
اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے جب ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہم سے جدا ہوئے چلے گئے، بزرگان فرماتے ہیں کوئی والدین مرتے نہیں ہیں، زیر نشین رہے، والدین کبھی مرتے نہیں ہیں، یہ اولاد ہوتی ہے جو بھلا کر اپنے والدین کو مار دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے، اولاد جمع ہو کر بیٹھ گئی، تو انسان اگر توجہ کرے تو کبھی کہتا ہے بابا یہ تیری بات بابے والی بات ہے، یہ تیری گفتگو کا انداز ایسے ہے جیسے اماں کہا کرتی تھی، بھائی آپ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے بابا والے ہاتھ تھے، بہن سے انسان کہتے تیری آنکھیں ایسی ہیں جیسے اماں کی آنکھیں تھی، آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، آپ کا ہاتھ پاؤں، چہرے کی بناوٹ، یہ تمام کی تمام چیزیں والدین اپنی اولاد میں منتقل کر کے جاتے ہیں۔ کب بھول جاتے ہیں؟ جب والدین کو اولاد خود بھلا دے۔ جیسے کہ ایک دانا کا واقعہ بھی ملتا ہے، ایک جنازے کو آتے ہوئے دیکھا، سامنے آ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ جس کو آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آیا یہ مر چکا ہے یا زندہ ہے؟ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ عجیب قسم کا دیوانہ ہے، راستے پہ آ گیا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ رات کو ہم نے اعلان بھی کیا، تشییع جنازہ بھی کر رہے ہیں، غسل بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، جنازہ بھی ہو گیا ہے، کاندھوں پہ سوار کر کے اسے اپنی منزل تک پہنچا رہے ہیں، ابھی بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ آیا مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ سب لوگ پریشان، جیسے آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو اس دانا نے کہا بابا آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اگر جس کو آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی یاد کرنے والے موجود ہیں تو پھر یہ زندہ جا رہا ہے، اور اگر کوئی یاد کرنے والا موجود نہیں ہے تو پھر یہ مردہ جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج کیونکہ شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، اپنے پیاروں کو یاد کرنے کی رات ہے، اس لیے روایات میں ملتا ہے آج شب جمعہ اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں میں سے باعظمت رات شب جمعہ قرار دی ہے۔ آج کی فضیلت کے حوالے سے مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آج کی رات دریا سے مچھلیاں اپنا سر بحر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں طلب رحمت بھی چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ فرما۔ یہ جو جمعہ آنے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کو جمعہ کی یہ نام اور حیثیت اور واقعیت اور عظمت عزت کس وجہ سے ملی؟ روایات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن تمام مخلوقات کو جمع کیا اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار لینے کے لیے جس دن کو انتخاب فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ کل کے دن میں جو عمل بھی ہم انجام دیں گے وہ 2 برابر شمار ہوگا، نیکی کریں گے وہ بھی 2 برابر، اور خدا نہ خاصا کوئی انسان اللہ کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ بھی 2 برابر لکھی جائے گی۔ کل کے دن میں جب یہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے ہیں، کل کے دن کی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کے لیے ہم پرندوں کو بھی زندہ رکھا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ مومن کی عیدوں میں سے ایک عید روز جمعہ ہے، عید غدیر ہے، عید الضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ جمعہ والے دن انسان اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، محمد و آل محمد پر سب سے زیادہ درود بھیجنے کا حکم آیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان جب بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج شب جمعہ ایک واقعہ عرض کر کے پھر تاریخ کربلا کا قصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک عالم دین ہے، ہمارے بزرگوار اس تاریخ میں گزرے ہیں،
وہ جب گئے کوفہ کی طرف تو ایک مرتبہ کوفہ کی دیواریں تھیں اس وقت، آج کل تو کوفہ کافی وسیع ہو گیا ہے، دیواریں تھے، دروازے لگے ہوئے تھے، قلعہ بنا ہوا تھا۔ جب وہ رات کو دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ بند ہو چکا ہے، کھٹکایا، کسی نے کھولا نہیں۔ کہتا کیوں نہ ہو کہ ساتھ ہی قبرستان ہے، آج رات میں ان قبرستان کے مردوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ بہت قابل توجہ ایک بات ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس واقعے کو سن کر اس عالم دین کے ہم بھی عمل کریں۔ کہتے کہ جب رات کا وقت ہوا میں قبرستان میں چلا گیا، آدھی رات گزری، میں نے دیکھا قبروں سے کچھ انوار بہر آ رہے ہیں، کچھ روحیں بہر آ رہی ہیں زہری بدن کی صورت میں۔ ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا، میں دیکھتا رہا، اپنی عبادات انجام دیتا رہا۔ کافی دیر بعد میں نے دیکھا یہ روحیں بدن کی صورت میں واپس آتی ہیں، سب کے چہرے نورانی ہیں، خوشحال ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا آخر میں ایک روح آ رہی ہے بدن کی صورت میں، وہ ایک لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی ہے، سیاہ چہرہ ہے، پریشان عالم میں ہے۔ میں جا کر اسے پوچھتا ہوں کہ تمام روحیں بڑی خوشی کے عالم میں ہیں، چہرے کے ان کے نورانی ہیں، خوشحال بھی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تیرا چہرہ بھی سیاہ ہے، لڑکھڑاتا کیوں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج شب جمعہ تھی، ہماری روحوں کو اجازت دی، جاؤ اپنے اپنے ورثاء کے گھروں میں، وہیں سے جا کر کوئی ہدیہ لے کر آؤ، کوئی سورہ فاتحہ لے کر آؤ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ لے کر آؤ، تاکہ میں اللہ آپ کے عذاب میں تخفیف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ کہتے یہ جو گئے ہیں نا، ان کے ورثاء دیندار تھے، بیدار تھے، انہوں نے ان کے لیے ہدیے بھیجے، یہ گئے ہیں اپنے ورثاء سے ہدیے لے کر واپس آئے، لیکن میرے بیٹے نے مجھے کوئی ہدیہ نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پریشان ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ تیرا بیٹا کون سا کام انجام دیتا ہے؟ کہتے ہیں وہ دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ صبح سویرے ہوئی، پریشان ہے کہ اس کا بیٹا اتنا غافل اپنے باپ سے۔ سوچا کہ گھر جاؤں یا دریا کے کنارے، کہتے کہ دریا کے کنارے سب وہ موجود ہوگا، وہاں پہ پہنچا، کپڑے دھو رہا تھا، پوچھا کہ آیا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا باپ فوت ہو چکا ہے؟ کہتے ہاں میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے بندے، تجھے اپنے والد کو بھیجنے کے لیے فقط ایک سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں والدین کا خیال کرو یا اپنے بچوں کا خیال کرو؟ ایک گستاخانہ انداز میں، توجہ ہے میرے بھائیوں، ایک گستاخانہ انداز میں اپنے ہاتھوں میں چلو پانی کا لیا، سورہ فاتحہ پڑھی اور دریا کے کنارے اس نے پھینک دیا۔ کہتے ہیں عالم دین، میں اپنے والد کے لیے بس یہی کچھ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب دوسری شب جمعہ آئی، یہی عالم دین پھر آتا ہے اسی قبرستان میں، کیا دیکھا؟ سب روحیں پہلے کی طرح چلی جاتی ہیں اپنے اپنے ورثاء، اپنے اپنے گھروں میں ہدیہ لے کر آتی ہیں۔ وہ جو پہلے سیاہ رنگ والا انسان تھا وہ بھی نورانی صورت میں واپس آیا۔ اس عالم دین نے پوچھا بندہ خدا، تیرے بیٹے نے اور کچھ بھی نہیں کیا، فقط مذاق کے عالم میں ایک سورہ فاتحہ پانی کے چلو پہ پڑھ کر اس نے دریا کے کنارے ڈالا تھا، اور تو کچھ نہیں کیا۔ وہ بندہ خدا کہتا ہے اللہ کے نیک بندے، جب اس نے اسی مذاق کے عالم میں ایک چلو پانی کا دریا کے کنارے پھینکا، وہیں پر مچھلی کا ایک بچہ تڑپ رہا تھا، اس کے پانی پھینکنے سے اس کو نجات مل گئی، وہ دوبارہ زندگی لے کر دریا میں چلا گیا۔ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس میں میرے بھائیوں اپنے پیاروں کے لیے کسی چیز کے بھیجنے میں کوتاہی نہ کرو۔ 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، یہی جو ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا کھاتے ہیں، یہی انسان نیت کر لے کھانا میں خود کھاؤں گا، فقط سورہ فاتحہ کا ثواب اپنے پیاروں کو بھیج دیتا ہوں۔
وہ پھر فقط دعا نہیں دیتے. اللہ اکبر جی. ہمارا رشتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری والدین کا ہمارے ساتھ رشتہ کٹ گیا ہے. یقین مانیے روایات میں ملتا ہے والدین کا رشتہ چاہے وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں, قبروں میں موجود ہو, پھر بھی اپنی اولاد میں دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے حکم ملتا ہے کہ اگر کسی مومن کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی, جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد اپنے والدین کی قبر پہ جائیں, 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے, والدین کو ہدیہ کرے اور اس کے بعد والدہ کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوگی, اس کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا اسباب میسر فرمائے. آسان ہو رہی ہے دعا مانگو دعا قبول, بارش ہو رہی ہے دعا مانگو دعا قبول, خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا دعا مانگو دعا قبول, قرآن مجید کو کھولا تلاوت کے لیے کھولا اور دعا مانگی دعا قبول. اسی طریقے سے اگر والدین کی کسی عالم میں خوشی نصیب ہوئی, چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی, آپ نے جو بھی دعا مانگی فوراً دعا قبول. اس نے فرمایا جو والدین بزرگ ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ ایسے سمجھیں کہ میں اس خاندان کا ایک نبی بیٹھا ہوا ہوں. جیسے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی, سفید ریش اور سفید بالوں والی ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. آپ سنا کرتے ہیں فقط سوچتے ہیں کہ شاید وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کو ہدیے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ابھی بھی ایک بندہ خدا ہے 30,000 اس کی تنخواہ ہے, جب تنخواہ لے کر آتا ہے 3,000 اپنی والدہ مرحومہ کے لیے علیحدہ رکھ دیتا ہے, 3,000 اپنے والد مرحوم کے لیے علیحدہ رکھ دیتا ہے. کسی نے پوچھا بندہ خدا یہ 6,000 کو اپنے بچوں کے لیے مصرف کیا کر اپنے والدین کو کیا بھیجتا ہے؟ کہتا ہے وہ والدین جب زندہ تھے میرے اتنے محتاج نہیں تھے, جب جانے کے بعد میرے محتاج ہیں. توجہ فرما رہے ہیں میرے بھائی. اللہ اکبر. آپ سنا کرتے ہیں واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرو, مل کر بابا بلا صلوات پڑھیے. پھر بھی باواز بلند صلوات. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے